بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے، برتن ڈھانپتے ہوئے اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی۔ 35 مرتبہ یعنی 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان و جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ یعنی 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اول و آخر تاک اعداد میں درود شریف بعد نماز عشاء یا کسی اور وقت مقررہ پر 7 دن پڑھ کر کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ باوضوح عملیات کے آداب میں سے ہیں، جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بابرکت ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک
پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی اور چوتھی شہد کی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی ہمارے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا یعنی تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے اور اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے اور رحمان کی میم سے شراب طہور جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔